رحمہ نے نواقض اسلام کا ایک رسالہ ہے، اس میں جمع کیے ہیں، جس پر ہمارے دروس تفصیل سے آ چکے ہیں۔ اس کی وضاحت میں، اس کی تفصیل میں، شرک اکبر وہ جرم ہے جس کے کرنے سے انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، بھلے وہ کلمہ پڑھے، مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو۔ جو اپنے اور اللہ کے درمیان ایسے وسیلے بنا لے اور یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ ہماری ان کے بغیر سنتا ہی نہیں ہے، یہ عمل بھی اس کو ملت سے خارج کر دیتا ہے۔ تفصیلی طور پہ اگر آپ یوٹیوب پر بھی لکھیں گے نواقض اسلام بھائی توصیف الرحمان، تو ہمارے لیکچر کھل جائیں گے، ان کو سن لیجئے۔ میت کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرنا، اجتماعی طور پہ قرآن پڑھنا اور لوگوں سے پڑھوانا شرعاً کیسا ہے؟ دین اسلام میں ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، آپ کی حدیث سے، آپ کے قول سے، آپ کی تقریر سے، آپ کے فعل سے، دین میں آپ کی وفات کے بعد کیا جانے والا نیا کام ہے، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ فوت ہوئے، صحابیات فوت ہوئیں، خود میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی وفات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی وفات ہوئی، باقی صحابہ کی وفات ہوئی۔ تو کسی صحابی کی وفات پر یا اہل بیت میں سے کسی کی وفات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خوانی نہیں کروائی، کتاب و سنت اس سے خالی ہے، کوئی دلیل صحیح حدیث سے موجود نہیں ہے۔ میت کے ایصال ثواب کے لیے 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل روک دیے جاتے ہیں، الا من 3 عمل ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، جس میں سب سے پہلے صدقہ جاریہ ہے۔ کسی نے کوئی مسجد بنوائی، کوئی مدرسہ بنوایا، کوئی یتیم خانہ بنوایا، کوئی درخت لگوا دیا، کوئی بھی ایسا عمل جو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر جاری و ساری ہے، اس کا اجر میت کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح علم جو پڑھا کر گیا، جب تک اس علم پہ عمل ہوتا رہے گا اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، نیک اولاد اس کا کام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، جو ماں باپ کے لیے دعا کرے مغفرت کی۔ یہ نہیں ہے کہ جو نیک اولاد مولویوں کو بلا کر، درویشوں کو بلا کر، مدرسے کے بچوں کو بلا کر قرآن خوانی کروائے۔ یہ مولویوں نے کھانے پینے کا ڈھونگ بنایا ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دین میں ہر مسئلے میں ہم لوٹیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرف، آپ کے صحابہ کی دور کی طرف، کیونکہ بہترین دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے بعد آپ کے صحابہ کا۔ جو چیز ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے صحابہ کے دور میں ملے گی وہ بالکل درست ہے، اور جو وہاں نہیں ہے وہ بعد میں بنائی گئی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک صحابی نے آ کے سوال کیا، میری ماں فوت ہو گئی، اسے موقع نہیں ملا، اگر موقع ملتا تو کوئی نہ کوئی وصیت کر دے، میں اس کی طرف سے کنواں کھدوا دوں تو اپنے کھدوا دوں۔ مالی صدقہ کرنا، کنواں کھدوانا، مسجد بنوانا، مدرسہ بنوانا، یہ اجر انشاءاللہ ملے گا۔ اس کے لیے دن فکس کرنا، حتی مالی صدقہ بھی کر دیں، آپ کھانا کھلا دیں غریبوں کو، یتیموں کو، لیکن اس میں دن فکس کرنا یہ درست نہیں ہے۔ 3واں دن، 7واں دن، 9واں دن، 10واں دن، 40واں دن، کل برسی، چہلم، یہ دنوں کی فکس کرنا یہ بدعات ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کوئی فوت ہو گیا، اس کی طرف سے آپ اس کے حج کر سکتے ہیں، اس کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، اس کے ذمہ روزے تھے، وہ روزوں کی قضا آپ دیں گے، اس کے ذمہ کوئی قرض تھا، وہ قرض آپ ادا کریں گے۔ جو چیزیں شریعت نے بیان کی ان پہ عمل کیجئے، اپنی طرف سے نہ تراشیے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں، اور کیا قرب قیامت فتنے زیادہ ہوں گے؟ فتنہ کہتے ہیں امتحان، اختبار۔ اللہ امتحان میں ڈالتا ہے اپنے بندوں کو، اختبار میں ڈالتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے قرب قیامت فتنے اندھیری رات کی طرح ہوں گے۔ جب فتنہ آتا ہے تو علماء اس کو پہچان لیتے ہیں،
اور جب فتنہ وار کر کے فساد پھیلا کے واپس جاتا ہے تو عوام بھی پہچان لیتی کہ یہ فتنہ تھا، لیکن جب آ رہا ہوتا ہے تو علماء پہچانتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، کیونکہ ان کے پاس کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے۔ اس لیے راسخین فی العلم علماء کے ساتھ جو لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کی بجائے کتاب و سنت کے پیچھے لگاتے ہیں، ان سے جڑ کر رہیے۔ یہ عقلوں پر پردے ڈال دیتا ہے۔ کبھی بھی جذباتیت کا شکار نہ ہو۔ کوئی بھی مسئلہ ہے علماء سے پوچھئے، کتاب و سنت کے دلائل کی طرف لوٹئے، تو یہ امتحان ہے، یہ اختبار ہے اللہ کی طرف سے۔ فہم سلف صالحین کی وضاحت فرمائیے۔ اور کیا یہ تقلید ہے؟ فہم سلف سے مراد ہے کہ کتاب و سنت کے نصوص کو صحابہ نے کیسے سمجھا، کیونکہ صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ معیار حق ہیں۔ ہر بندہ اٹھ کر کتاب و سنت کو کہے کہ اس کے اندر یہ چیز مجھے یوں سمجھ آئی ہے، نہیں، ہم اس کو لوٹائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف، کیونکہ شریعت نے فیصلہ کر دیا ہے اگر تم ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے فقد اہتدوا، پھر تم ہدایت یافتہ ہو، اور اگر تم ایسے ایمان نہیں لاتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے تو پھر تم ہدایت یافتہ نہیں ہو۔ اگر کسی مسئلے میں اختلاف بھی ہوا صحابہ کے درمیان، تب بھی حق صحابہ کے درمیان ہی ہے۔ تو اس آیت کو یا اس حدیث کو صحابہ نے کیسے سمجھا، اس پر کیسے عمل کیا، اس سے کیا مسائل اخذ کیے، تو فہم صحابہ وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ عشاء کی نماز چھوٹ جائے تو کیا ہم تراویح میں عشاء کی نیت کر سکتے ہیں؟ آپ کی عشاء کی نماز رہ گئی اور آپ مسجد پہنچے اور تراویح کھڑی تھی، تو امام تو نفل کی نیت سے پڑھ رہا ہے، آپ اس کے پیچھے فرض کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور پھر اپنی قوم میں واپس جاتے تھے اور قوم کی مسجد میں ان کو نماز پڑھاتے تھے۔ اپنی فرض نبی کے پیچھے پڑھتے تھے، پھر قوم کی امامت کرواتے تھے۔ تو جب قوم کی امامت کرواتے تھے، ان کی اپنی نیت کیا ہوتی تھی؟ نفل کی، فرض تو پڑھ آئے ہیں، اب نفل پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر امام اور ماموم کی نیت میں اختلاف ہو، فرق ہو، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، واللہ اعلم۔ مرحوم جو رشتہ دار ہوں، ان کی قبر پہ بار بار جانا کیسا ہے، یا قبر کی مرمت و دیکھ بھال کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، ایک تو لفظ مرحوم ہمارے ہاں بہت استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کے اگر معانی پر غور کریں، مغفور و مرحوم یہ اکثر لوگوں کی زبان پہ رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس پر رحم کر دیا گیا، جسے معاف کر دیا گیا، مغفور جسے معاف کر دیا گیا۔ اب کس کو معاف کر دیا گیا اور کس پر رحم کر دیا گیا، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ جب تک اللہ کے نبی زندہ تھے تو اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بھی بتا دیتا تھا اور نبی خبر دے دیتے تھے، یہ جنت میں ہے، اس کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے، یہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے۔ لیکن آپ کے بعد کسی کے بارے میں بطور دعا تو کہہ سکتے ہیں اللہ اس پہ رحمت کرے، اللہ اسے معاف کرے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، بطور خبر نہیں کہہ سکتے کہ یہ مرحوم ہے، یہ ہو گیا مرحوم، اللہ نے کر دیا اس کو معاف، مجھے اور تو آپ کو خبر نہیں ہے، یہ مغفور ہو گیا، اللہ پیارا ہو گیا، ابو اللہ کو پیارے ہو گئے، امی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بھائی پیارے ہو گئے اگر دعا کی نیت سے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ نے ان کو قبول کر لیا انشاءاللہ، تو جائز ہے۔ لیکن اگر آپ خبر دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ کو کیسے پتا وہ پیارا ہوا ہے یا اللہ نے اس کی ساری زندگی دھتکار دی ہے؟ تو بطور دعا تو کسی کو کہا جا سکتا ہے، بطور خبر یہ جملے کہنے درست نہیں ہے۔ قبرستان جانے کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، بلکہ تلقین کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبروں پر جانے سے منع کرتا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ فإنها تذکرکم الآخرہ، یہ تمہیں آخرت یاد کروائے گی۔ تو قبرستان جانا، وہ اپنوں کی قبر ہو، پرائوں کی قبر ہو، عام مسلمانوں کی قبر ہو، بار بار جائیے، قبروں پہ جائیے، قبروں پہ کھڑے ہو کر اپنی موت کو یاد کیجیے۔ ہاں، جب قبرستان جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اپنے ان مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، سلام علی دیار من المسلمین والمؤمنین،
اے مسلمانوں مومنوں کی بستی والوں تم پہ سلامتی ہو، تم ہم سے پہلے آگے، ہم نے تمہارے بعد آنا ہے، اکٹھے سب نے یہی ہونا ہے، اللہ تمہیں بھی معاف کرے، اللہ ہمیں بھی معاف کرے۔ عربی میں نہیں یاد ہے تو اپنی زبان میں ان کے لیے دعائیں کریں، مغفرت کی دعائیں کریں، رشتہ داروں کی قبروں پر جائیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، عام مسلمانوں کی قبروں پر جائیں۔ اس کے لیے بھی کوئی دن فکس نہیں کرنا کہ آج جمعرات ہے آج جانا ہے، آج محرم ہے آج جانا ہے، آج فلاں دن ہے، آج عید کا دن، کوئی دن فکس نہیں کریں۔ قبرستان کی زیارت جب چاہے کرے، اور یہ دلوں کی سختی کا علاج ہے، قبروں پہ جانا، اپنی موت کو یاد کرنا، آخرت کو یاد کرنا۔ یہ عمل اگر آپ جا کر دیکھتے ہیں کسی مسلمان کی قبر، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں یا نہیں ہے، ٹوٹ پھوٹ گئی ہے اور ڈر ہے بارش ہوگی تو پانی اندر چلا جائے گا، تو کوئی حرج نہیں، اس کو ٹوٹ پھوٹ کے اوپر مٹی ڈال کے اسے بند کر دیا جائے۔ ہاں، قبروں کو پختہ کرنا، قبروں کو چونا گچ کرنا، قبروں پر بلڈنگیں بنانا، درگاہیں بنانا، مزارات بنانا، یہ سب بدعات ہیں اور شرک کی طرف لے جانے کا ایک دروازہ ہے۔ ہمارے گاؤں میں ہم نے دیکھا ہے، مسجد میں جب جمعے کی خطبے کی اذان دی جاتی ہے، سب سے آخر والی لائن کے باہر جا کے اذان دیتے ہیں۔ اگر سپیکر نہیں ہے اور وہاں جا کے اذان دے رہے ہیں تاکہ جو نہیں آئے آواز گونج جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، ورنہ تو آج کل ہر مسجد میں سپیکر ہے، اس میں وہ اذان گونجتی ہے، لوگوں کو نماز کی خبر ہو جاتی ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں اگر 2 رکعت کے بعد تحیات کے ساتھ درود شریف بھی پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، واللہ اعلم۔ لوڈو کھیلنا کیسا ہے؟ لوڈو کھیلنا درست نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا کھیل جس میں گوٹی کا سسٹم ہے، جس میں نمبرنگ آتی ہے، کبھی چھکا لگ گیا، کبھی کانا آ گیا، کبھی 3 آ گئے، کبھی 4 آ گئے، کوئی بھی ایسی گیم جس میں یہ نمبرنگ کا سسٹم ہے، وہ گیم کھیلنا جائز نہیں ہے۔ قسطوں پہ گاڑی لینا کیسا ہے؟ جمہور علماء قسط پہ گاڑی لینے کی اجازت دیتے ہیں، ایک شرط کے ساتھ۔ گاڑی لیں یا کوئی بھی سامان قسطوں پہ لیں، شرط یہ ہے کہ آپ نے جو قسط ڈن کر لی ہے، طے کر لی ہے، مثال کے طور پہ 10,000 روپے مہینہ آپ نے اس سامان کی قسط دینی ہے، 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے آپ نہیں دے سکے، اب 3 مہینے بعد جب آپ دینے گئے تو آپ سے کتنے لے گا؟ اگر تو وہ اتنے ہی لے جتنی آپ کی شارٹیج ہوئی ہے، 3 مہینے کی 30,000 اسے دے دیں، کوئی حرج نہیں، جمہور علماء اس کے جواز کے قائل ہیں۔ اور اگر وہ آپ سے جرمانہ لیتا ہے، لیٹ فیس لیتا ہے، وہ کسی بھی نام سے لے لے، وہ جرمانے کے نام سے لے، وہ لیٹ فیس کے نام سے لے، وہ کوئی بھی نام اس کو دے دے، وہ جو آپ کی ڈن ہے اس سے وہ اضافی لے رہا ہے، 100 روپے 1000 روپے 10 روپے 20 روپے کتنے بھی لے رہا ہے تو کنفرم سود ہے۔ یہاں بعض بھائی کہتے ہیں جی ہماری مجبوری ہے، گھر نہیں ملتا، گاڑی نہیں ملتی، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم لے سکیں۔ پیارے بھائی، سود کا ایک لقمہ 36 دفعہ زنا کرنے سے بھی گندا ہے۔ سود کا سب سے کم گناہ سگی ماں سے بدکاری کرنا ہے۔ کسی مجبوری کے تحت ماں سے بدکاری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، تو وہ تو سود کا سب سے کم گناہ ہے۔ سود لینے والا، سود دینے والا، کھانے کھلانے والا، یہ اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ سے دشمنی مسلمان مول لے گا؟ تو یہ شیطان سارے بہکاوے دیتا ہے کہ جی مکان، گاڑی، آپ کی اور میری زندگی کی خبر نہیں ہے۔ آپ سود پہ گاڑی لے کے آئے اور آپ کو 1 گھنٹہ بھی گاڑی ڈرائیو کرنا نصیب نہیں ہوا اور موت کا فرشتہ آ گیا، اب اس گاڑی پر مزے کون کرے گا؟ اولاد، جوتے کسے پڑیں گے قبر میں؟ تو اس لیے پیارے بھائی، کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جو آپ کی اور میری آخرت خراب کر دے۔ شیطان اگر بہکاوا دے بھی نا تو فیصلہ کر لیں اس کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، کہ اگر میں نے مرنا ہے پھر تو میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اور اگر میں کوئی ایسی وہ ہوں کہ مجھے موت آنی نہیں ہے، میں ڈیتھ پروف ہوں، تو پھر جو مرضی کرتے رہو، پھر کیا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے تو پھر رک جائیے ہر اس کام سے جو میری اور آپ کی آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہو۔
اگر کافر کے گھر میں 4 مہینے کا بچہ انتقال کر جائے تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ جی پیارے بھائی، جو بچے کفار کے ہیں، نابالغ ہیں، بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ کفار کے وہ بچے جو بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے وہ بھی، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر پیدا ہونے والا فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ اس کے ماں باپ ہیں، چاہے اسے یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے، مجوسی بنا دے، مشرک بنا دے، پیدا ہونے والا اسلام پہ پیدا ہوا ہے۔ تو جو پیدا ہونے والا اسلام پہ پیدا ہوا ہے تو اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے، مرے گا تو جنت میں جائے گا جب تک بالغ نہیں ہوتا، جب تک وہ فطرت سے ہٹ کر کفر کے راستے پہ نہیں چلتا۔ شیخ عرض یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بدعت اور شرک، قبر پرستی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں کسی خاص ایک مسلک سے منسلک ہو جاؤں، یہ کافی ہے؟ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت کے ساتھ منسلک ہونے کا حکم دیا ہے۔ کتاب و سنت، قرآن اور حدیث، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیچھے چلو اس کے جو نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اب یہ قرآن و حدیث مجھ تک امام ابو حنیفہ کے ذریعے پہنچ جائے رحمہ اللہ، امام مالک کے ذریعے پہنچ جائے رحمہ اللہ، امام شافعی کے ذریعے پہنچ جائے رحمہ اللہ، امام احمد کے ذریعے پہنچ جائے رحمہ اللہ۔ میں نے تو کتاب و سنت کو لیا ہے نا، یہی چاروں ائمہ کا درس تھا، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، یہی صحابہ کی تعلیم تھی کہ کتاب و سنت کو تھامے رکھو۔ اگر آپ کو کبھی بھی پتہ لگے کہ میری یہ بات قرآن کے خلاف ہے، میری یہ بات حدیث کے خلاف ہے، مجھ پر کتاب و سنت کو لینا فرض ہے۔ معصوم عن الخطا صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ آپ کی ہر بات آنکھیں بند کر کے لی جائے گی، آپ سے کیوں کا سوال نہیں ہوگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیوں فرما دیا، آپ کا فرما دینا دے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی سے تو شریعت کا مسئلہ رسول اللہ فرما دیں، آپ کا فرما دینا دلیل ہے۔ غیر رسول سے دلیل پوچھی جائے گی کہ آپ نے یہ فرمایا، کیا دلیل ہے؟ وہ بتائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، فلاں کتاب میں ہے، فلاں باب میں، آمنا وصدقنا۔ ظہر یا عصر کی نماز میں امام صاحب اونچی آواز میں نہیں پڑھتے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے سورۃ فاتحہ ان کے پیچھے پڑھی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو فاتحہ پڑھنا ہر انسان پہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کو یہ نہیں پتا کہ امام نے فاتحہ پڑھ لی، آپ کو یہ بھی نہیں پتا امام نے ثنا پوری کر لی، آپ نے پہلے پوری کر لی، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نے سری نماز ہے، تکبیر تحریمہ کہی، ثنا پڑھی، فاتحہ پڑھ لیں، پہلی 2 رکعتوں میں کوئی سورہ ساتھ ملا لیں، اللہ قبول فرمائے۔ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی طرح ہے؟ عورت اور مرد کی نماز کا طریقہ کار ایک ہی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے میں نے تمہیں پڑھ کر دکھائی۔ اللہ کے وسلم کا یہ حکم ابو بکر صدیق کے لیے بھی تھا رضی اللہ عنہ وارضاہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی تھا۔ فرق کیا ہے؟ مرد کے لیے لازم ہے جماعت سے پڑھے، عورت کے لیے جائز ہے کہ جماعت سے پڑھے، گھر میں پڑھنا اس کا افضل ہے، بہتر ہے، لیکن جائز ہے کہ وہ مسجد میں آ کے پڑھے۔ مرد کے لیے جائز نہیں، اسے واجب کا حکم ہے کہ لازم ہے وہ جماعت سے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ لباس کا فرق ہے، عورت کا سر ننگا ہو تو نماز، مرد کا سر ننگا ہو تو نماز ہو جائے گی۔ ان چیزوں کا اختلاف ہے، طریقہ کار نماز کا وہی ہے۔ یہ جو ہمارے فرق کیا جاتا ہے کہ عورت سجدہ کرتے ہوئے بالکل اپنا جسم زمین سے چپکا کے کرے اور مرد ناف کے نیچے باندھے اور عورت سینے پر باندھے، یہ کسی صحیح حدیث سے ہمارے علم میں نہیں ہے۔ نماز کا طریقہ کار ایک ہی ہے، پردے کا فرق ہے، جماعت کا فرق ہے۔ عورت کے لیے سب سے افضل اس کا سونے والا کمرہ، اس کا اندر والا حجرہ ہے جہاں وہ نماز ادا کرے۔ بعض جگہ رواج ہے کہ بکرے کا گوشت یا سری صدقہ کی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ہم کسی خاص چیز کو صدقہ کر سکتے ہیں؟
خون بہانا ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. تو بکرا ذبح کرنا، جانور ذبح کرنا، مرغا ذبح اپنی استطاعت کے مطابق وہ ذبح کرنا اور اس کا گوشت صدقہ کر دینا، یہ باعث اجر ہے اور بہت اچھا اجر والا کام ہے. اس میں سے آپ کچھ رکھ لیں، کچھ صدقہ کر لیں، تو جتنا آپ صدقہ کریں گے اتنا ہی آپ کو اجر ملے گا. جو آپ نے کھا پی لیا وہ تو آپ کے حصے میں آ گیا، جو آپ نے اللہ نام دیا اسی کا آپ کو اجر ملا. فرض نماز تو معلوم ہے کہ اللہ نے نبی کو تحفے میں دی ہے. نماز اللہ نے فرض کی ہے، نماز اللہ نے فرض کی ہے. یہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جی فرض اللہ کے، سنت نبی کی، تو پھر نوافل کس کے ہوئے؟ اولیاء اللہ کے. یہ بنائی ہوئی بات ہے. نماز اللہ نے فرض کی ہے، اس کا طریقہ کار ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا کہ اتنی رکعت فرض ہیں، اس کے بعد کچھ سنت موقدہ ہیں، کچھ غیر موقدہ ہیں، پھر وتر کی نماز ہے. یہ تمام طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملا ہے. بعض لوگ صرف فرض پڑھ کے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، انہیں بے نماز تو نہیں کہیں گے، وہ نمازی ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ فرض تولے جائیں گے. جن کے فرض پورے نہیں ہوں گے نوافل کے ذریعے، سنتوں کے ذریعے، اس کا وہ وزن کم پورا کیا جائے گا. اور جس نے سنتیں پڑھی نہیں ہوں گی وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ دیکھو نا، ایک درخت کا